الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المرسلات کی چند آیات پڑھیں گے۔ ابتدائی چند آیات اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے لگاتار چلتی ہیں، آہستہ سے چلتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو آندھی کی طرح چلتی ہیں، یعنی تیزی سے چلتی ہیں۔ آنے والی 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ یہ قسم کس چیز کی کھائی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ 5 چیزوں کی جو قسمیں ہیں یہ فرشتوں کی قسم ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ہواؤں کی قسمیں ہیں، ہواؤں کی مختلف شکلوں کی قسمیں ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ ان میں سے پہلی 3 چیزوں میں ہواؤں کی قسمیں ہیں اور آخری 2 چیزوں میں فرشتوں کی قسمیں ہیں۔ لیکن بہرحال قسم چاہے فرشتوں کی رہے چاہے ہواؤں کی رہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کی اہمیت بیان کرنا ہوتا ہے، اس چیز کی عظمت بیان کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اپنے باپوں کی قسمیں مت کھاؤ، اگر کوئی قسم کھانا ہی چاہتا ہے تو اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، بیوی کی قسم، آنکھ کی قسم، اس طرح کی قسمیں کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک اصغر کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہواؤں کی قسمیں کھاتے ہوئے کہا: فالعاصفات عصفا، ان ہواؤں کی قسم جو آندھی کی طرح چلتی ہیں۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم کھائی جو آہستہ سے چلتی ہے، اور دوسری آیت میں قسم کھائی ان ہواؤں کی جو تیزی میں چلتی ہے، آندھی بن کر کے چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، یعنی جب ہوائیں چلتی ہیں تو بادل آتے ہیں اور بادل مختلف جگہوں پر پھیل جاتے ہیں، سمندر سے بھاپ بن کر کے بادل مختلف جگہوں پر پھیل جاتے ہیں، جہاں بارش ہونی ہوتی ہے اللہ کی تقدیر سے وہاں تک وہ بادل پھیل جاتے ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل میں فرق کر دیتے ہیں۔ ترجمہ میں بھی آپ غور کر رہے ہیں کہ پہلی 3 آیات میں ہواؤں کا ذکر ہے اور آخری جو 3 آیات ہیں ان میں فرشتوں کا ذکر ہے، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل میں فرق کر دیتے ہیں۔ تو اس میں دراصل فرشتوں کا ذکر ہے۔ فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو وحی لے کر کے آتے ہیں، یعنی فرشتے وحی لے کر کے آتے ہیں اور نبی تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو قرآن اترا اس کی شکل کیا تھی کہ جبریل امین لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لے کر کے آتے ہیں، عبراً او نذرا، تاکہ حجت قائم کر دیں یا ڈرا دیں۔ فرشتے وحی لے کر کے کیوں آتے ہیں؟ تاکہ بات ثابت کر دیں کہ بھئی دیکھو تمہارے پاس اللہ کا یہ پیغام آیا ہے، اب اس کو قبول کرو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہوگی، قبول نہیں کرو گے تو تمہاری ناکامی ہوگی۔ بات پختہ کر دی جائے، حجت تمام کر دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ،
کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا، کتابیں اس لیے اتاریں کہ بعد میں کوئی آ کر کے یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو پیغام نہیں آیا تھا، مجھے تو پتہ نہیں چلا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کے لیے، انسانوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ کتابیں اتاری اور نبیوں کو بھیجا۔ او نذرا، یا یہ کتابیں ڈرانے والی ٹھہریں، یعنی کس چیز سے ڈرائیں؟ جہنم سے ڈرائیں، جہنم کے واقعات بیان کر کے ڈرائیں۔ اسی لیے اس قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن کے ہر صفحے میں آپ کو جنت یا جہنم کا ذکر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت یا جہنم کا ذکر کرتا ہے تاکہ انسان جنت کی ترغیب میں اللہ کی عبادت کر سکے اور جہنم کے ڈر سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچ سکے۔ انما توعدون لواقع، یہ جو 5 قسمیں کھائی تھیں اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر جواب قسم آ رہا ہے۔ بے شک قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہوگی۔ یعنی تم یہ جو سمجھتے ہو کہ دنیا میں پیدا ہونا ہے، چند اوقات یا چند سال گزار لینے ہیں اور پھر مٹی میں سر گل جانا ہے، دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، نہیں بلکہ تمہیں ایک دن اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے، قیامت واقع ہوگی اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ انما توعدون لواقع، بے شک قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہوگی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائیں گے، جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب کہ قیامت واقع ہوگی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، پہاڑ اڑتے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین قیامت لائے گا تو قیامت کی سختی ایسی ہوگی کہ انسان پروانوں کے جیسے اڑتا ہوا ہوگا اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے جیسے اڑتے ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ رسولوں کے لیے وقت کیا مقرر کر دیا جائے گا؟ کیونکہ رسولوں کو اللہ نے اپنا پیغام دے کر کے انسانوں کے بیچ بھیجا تھا۔ ان رسولوں سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے کہ اے نبی، کیا آپ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ظاہر سی بات ہے کہ رسول امانت دار ہوتے ہیں اور وہ پیغام پہنچا ہی دیتے ہیں۔ کسی بھی رسول نے امانت داری میں خیانت نہیں کی، پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی قوموں نے پیغام پہ دھیان نہیں دیا، کچھ رسولوں کی قوموں نے، پر رسول نے پیغام پہنچایا۔ پر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حجت تمام کرے گا ان کی قوم کے سامنے، ان کی قوم کے سامنے میں رسول سے پوچھے گا کہ اے رسول، کیا آپ نے پیغام پہنچایا؟ تو وہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنایا جائے گا، یہاں تک کہ امت محمدیہ بھی سارے نبیوں کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، دوسرے انبیاء کے لیے گواہی دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ امت ہیں جو سارے نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور سارے نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبیوں نے اپنا اپنا پیغام اپنی قوموں تک پہنچا دیا۔ تو رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا، رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ رسول کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا، تو پھر ان کی قوم پر حجت تمام ہو جائے گی۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، ان کی حاضری کس دن کے لیے مؤخر کی گئی ہے، کس دن کے لیے یہ وقت ملتوی کیا گیا ہے، جس دن ان کو بلایا جائے گا اور اپنی قوم کے بارے میں ان سے گواہی لی جائے گی، یہ قیامت کا دن ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ آگے فرماتا ہے لیوم الفصل، قیامت کے دن کے لیے، فیصلے کے دن کے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کیا پتہ
کہ یہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا، آپ کو کیا معلوم کہ یہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ ویل جہنم میں ایک گڈھے کا نام بھی ہے، اور ویل کا معنی بھی بربادی اور ہلاکت کے ہیں، کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ یہ آیت کریمہ ویل یومئذ للمکذبین سورہ المرسلات میں 10 مرتبہ آئی ہے۔ تکرار بیان کرنے کا مقصد دراصل یہ بتانا ہے کہ واقعی جو لوگ بھی اللہ کی شریعت سے بغاوت کرتے ہیں، جو لوگ بھی کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے ہی، ان کے لیے بربادی ہے ہی، چاہے وہ دنیا میں کتنی بھی چالاکی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔